बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 मई 2020 और हफ्ते का दिन है। कमर इकबाल सूफ़ी अपने YouTube चैनल के साथ आपके पेश खिदमत है। आज का मौजू इंडिया और पाकिस्तान का माशी और मिलिट्री का तकाबल है। इंडिया में मुसलमानों, सिखों, ईसाई और दूसरी अक़लीतों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं बतौर एहतजाज इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें ख़ुसूसन कश्मीरियों को जो 9 महीने से बंद रखा जा रहा है, मुझे इस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ है। सबसे पहले ये देखने की चीज़ है कि इंडिया अब तक जो बचा हुआ था उसे सेकुलरिज्म ने बचाया हुआ था, जिसकी मोदी सरकार ने हिंदुत्व का नारा लगाकर इसका बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया को अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करते थे, वो इसे चीन के खिलाफ बतौर एक माशी ताकत खड़ा करना चाहते थे। लेकिन अब कोरोना के बाद अमेरिका बैंकरप्सी पर बैठा हुआ है और इजराइल भी बहुत वीक पोजीशन में जा रहा है। तो अब इंडिया को ये सपोर्ट भी ख़त्म हुई। इंडिया के पास जो बैंकों में कुछ 470 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, जो बज़ाहिर बहुत बड़ी रकम नज़र आती है, लेकिन इंडिया पर 2100 अरब डॉलर का लोन भी है। ये तमाम रिजर्व कुछ 4% के करीब सूद पर लिए गए हैं। बाहर मौजूद अमेरिका और दूसरे मुल्कों में मौजूद इंडियन लोगों ने भेजे हैं, लेकिन अब वो रकम निकलवाई जा रही है। जबकि माशी तौर पर पाकिस्तान के पास 150 ट्रिलियन डॉलर, जी मैं आपको 150 अरब डॉलर नहीं, बल्कि ये कितनी अमाउंट बनती है, ये 150,000 अरब डॉलर के मादनियात के रिजर्व हैं, जिनकी तफसील मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। ये पाकिस्तान के लिए कम से कम 500 साल के लिए काफ़ी है, अगर इन्हें आधी या 1/3 कीमत पर भी बेच दिया जाए। तो अब हम फौज के तकाबल की तरफ आते हैं। इंडिया के एक जर्नलिस्ट, जिनका नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने 1 साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। उसमें इंडिया और पाकिस्तान का तकाबल बड़े अजीब तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा परेशान था कि इंडिया इतनी बड़ी पावर है और पाकिस्तान इतना सा मुल्क है उसके मुकाबले में, ये उसकी जान नहीं छोड़ रहा है। कभी मुक्का मार जाता है, कभी पीछे से लात मार जाता है, कभी काट जाता है। हम जो भी करें हमारी जान नहीं छोड़ रहा है। तो मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मुझे 5 वजूहात मिली। हजरात, वो जो जर्नलिस्ट है उनका नाम आपके में किसी के पास होगा, मुझे नेट पे भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा 5 वजूहात क्या थी कि मैं समझता था कि पाकिस्तान अकेला है, जिस तरह इंडिया बज़ाहिर अकेला है, लेकिन जब देखा तो पता चला कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, इसके साथ 57 इस्लामी मुल्क खड़े हैं, जो कभी इसे तेल फ्री दे देते हैं, कभी इसे डॉलर दे देते हैं, कभी कुछ और सपोर्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान अकेला नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बेहतर है, क्योंकि उसके पास जो जहाज़ हैं वो एडवांस है, वो जहाज़ खुद बना रहा है, और मिसाइल सिस्टम भी उसका बेहतर है, क्योंकि जहाज़ जो मुल्क खुद बनाता है वो हर दफ़ा इसको मज़ीद इम्प्रूव करता चला जाता है। तो अगला जो ब्लॉक आता है, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, जैसा JF थंडर का आ रहा है, वो पहले से बेहतर है। तो इस लिहाज से ये मुल्क दिन ब दिन आगे से आगे जा रहा है। तो ये एयरफोर्स बेहतर होने और मिसाइल सिस्टम बेहतर होने की वजह से ये हमारे साथ करता है। फिर इसके पास एटम बम और ये टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो हमारे से एडवांस हैं। फिर उसने तीसरी वजह यह बताई कि चीन इसके साथ है। चीन की इंडिया के साथ सकम के मामले पर आजकल जंग भी चल रही है। लद्दाख पर में भी इनकी आपस में झड़पें होती रहती हैं।
تو چین بھی اس وجہ سے انڈیا کے اور انڈیا کی معاشی طاقت ہونے سے کچھ خائف ہے. اس وجہ سے وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ اس کو مارو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، میں سارا خرچہ دوں گا. تو یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ مجھے یہ ملی کہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی فوج 6 لاکھ ہے، جس کے مقابلے میں انڈیا کی فوج 12 لاکھ ہے. کچھ لوگ پاکستان کی فوج کو 8 لاکھ اور انڈیا کی 16 لاکھ کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل فوج اتنی بنتی ہے. تو میں نے کہا بھی یہ اتنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں. لیکن جب غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی فوج 6 لاکھ نہیں، ان کی فوج 20 کروڑ ہے. یعنی 20 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، جو ہر قدم پر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے وہ پوری سر دھڑ کی بازی بھی لگائیں گے. اس کے بعد پانچویں وجہ مجھے یہ ملی کہ ہمارا فوجی تنہا کے لیے لڑتا ہے، ان کا فوجی شہادت کے لیے لڑتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس کے ساتھ الزام لگاتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں اس بات کو. امریکہ بھی الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کے پاس 2 لاکھ ٹرینڈ طالبان بھی ہیں جنہوں نے کمانڈو ٹریننگ کی ہوئی ہے، جو پرو پاکستان ہیں، اور وہ ہمارے خلاف لڑیں گے. اور وہ ایک آدمی 50 پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوسائڈل اور کمانڈو ٹریننگ لیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان سے لڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے. تو یہ 5 جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ اس میں بڑا وزن ہے اور یہ بالکل واضح ہیں. تو انڈیا ان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس کے بعد ایک اور دلچسپ چیز جو انڈیا کی مقبوضہ کشمیر کے صوبے کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی اور ایک بڑا اہم نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارے نوجوانوں کو مار رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کو، لیکن انڈین آرمی کو اور پولیٹیشنز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک کو ماریں گے تو 2 آ جائیں گے، وہ 2 کو ماریں گے تو 4 آ جائیں گے. کیونکہ ان کی جنگ انسانوں سے نہیں، ایک نظریے سے ہے، اور نظریے پر لوگ پیچھے نہیں ہٹا کرتے، یا تو اس سے بہتر نظریہ دے دیں. ان کی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں، اپنی باتیں شروع کرتا ہوں کہ نظریہ ایک ایسی سچائی ہے جس کی خاطر قومیں کٹ مرا کرتی ہیں اور کسی حالت میں بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا کرتی. اب پاکستان کے علاوہ نہ انڈیا کے پاس، ہندوؤں کے پاس یہ نظریہ رہا ہے، نہ امریکہ کے پاس رہا ہے، نہ اسرائیل کے پاس کہ وہ اپنی اس کے لیے جان دے سکے اپنے نظریے کے لیے. تو یہ نظریہ موجود ہے اور یہ قائم ہے. جب 9/11 ہوا تھا تو 1 لاکھ بچہ پاکستان سے لڑنے افغانستان گیا تھا امریکہ کے خلاف، جن میں سے 50 لاکھ واپس آئے تھے، جن میں سے کسی کی ہاتھ نہیں تھے اور کسی کی ٹانگ نہیں تھی. لیکن اگر ان 1 لاکھ بچوں کو آپ ان میں سے 1000 بچے کو سلیکٹ کر لیتے، اس میں سے 1000 کو آپ سائنٹسٹ بناتے، 1000 کو آپ ٹیچر بناتے، 1000 کو آپ مذہبی اسکالر بناتے، 1000 کو آپ پولیٹیشین بناتے، 1000 کو آپ بزنس، 100 کو آپ دوسرے شعبوں میں لے کے جاتے، میڈیا میں لے کے جاتے. تو یہ تمام لوگ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کافی تھے اور دنیا کو ہلانے کے لیے کافی تھے. یہ کام بھی ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. تو اب یہ انڈیا نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی بھی مار دی ہے، کیونکہ مسلمان اس سے انڈیا میں بہت تنگ ہیں، سکھ بھی بہت تنگ ہیں، عیسائی اور دوسری اقلیتیں، خاص طور پر دلت. اگر ان سب کو نکالیں تو انڈیا میں شاید ہنود کی تعداد 40 لاکھ رہ جاتی. تو اس میں بھی انہیں ان سب اقلیتوں کو روکنا ہوگا، کیونکہ اقلیتیں اتنی تنگ ہیں کہ وہ جنگ میں ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کے مخالفین کی مدد کریں گے. تو مجھے انڈیا اب بڑے کمزور وکٹ پر نظر آ رہا ہے.
اس کے بعد ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ رہی بات ایٹم بم کی، پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے جو ٹیکنالوجی میں اس سے بہتر ہے، اور اس کے پاس جو میزائل سسٹم ہے وہ بھی اس سے بہت بہتر ہے۔ تو جب بھی جنگ ہوگی تو پاکستان چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا ایٹم بم استعمال کرنے پر۔ تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو ہی ان کی آپس میں ٹینشن ہوتی ہے تو پسو امریکہ اور اسرائیل کو پڑھنے شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ اگلا نشانہ کہیں جنگ ان سے باہر نہ چلی جائے، کہیں اسرائیل پر نہ یہ ہتھیار آزمائے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جنگ اس تک محدود نہیں رہے گی، برصغیر تک جنگ اس سے باہر ایٹمی جنگ ہوئی تو لازمی جائے گی۔ کوئی بیوقوفی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جنگ یہاں تک محدود رہے گی۔ کیا پاکستان والے اس ایٹمی ہتھیار چلائیں گے؟ تو اس بارے میں آپ کو ایک دو دلچسپ واقعے چھوٹے چھوٹے بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً 1986 کی بات ہے، امریکہ کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایٹم بم ہیں، آدھے لوگ پارلیمنٹ والے کہہ رہے تھے نہیں ہے، آدھے کہہ رہے تھے ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں گور ایوب صاحب کو بلایا، تو گور ایوب صاحب نے ظاہر ہے جا کے وہی کہنا تھا، عظیم باپ کے بیٹے تھے، کہ یہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ وہ اہم ہے۔ تو جب 2 دن بحث کے بعد نتیجے پہ نہ پہنچے تو ایک بوڑھا پارلیمنٹیرین کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم 2 دن سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، آدھے کہتے ہیں ہے، آدھے کہتے ہیں نہیں ہے، تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہے تو یہ اسے چلائیں گے ضرور۔ تو جناب یہی بات ہمارے معزز چودھری شجاعت صاحب کاف لیگ والے بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ شبرات پر چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو بھائیو آپ میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔